وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ قالوا وإیاک یا رسول اللہ قال وإیای ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر، رواہ مسلم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، ہمارا درس حدیث زجاجۃ المصابیح چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے باب فی الوسوسہ اس کا آغاز کیا تھا، یعنی وسوسے کے بارے میں اس باب کا آغاز کیا تھا، جس میں بتلایا گیا تھا کہ کون سے وسوسوں پر گرفت ہوتی ہے اور کون سے وسوسوں پر گرفت نہیں ہوتی، اور وسوسے آنا یہ ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے، اور وسوسوں سے حفاظت کے لیے کیا پڑھا جائے اس کے متعلق گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی۔ اب آئیے وسوسوں کے متعلق ہی اور احادیث آ رہے ہیں، اس کی کچھ تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، کہ تم میں کا کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ جنات میں سے یعنی شیطان اور ملائکہ یعنی فرشتوں میں سے جو ہے سنا ایک کو مقرر فرما دیتا ہے۔ قالوا وإیاک یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ نے اس طریقے کا معاملہ کیا ہے، یعنی آپ کے ساتھ بھی کیا جن اور فرشتہ پیدا ہوا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وإیای ولکن اللہ اعاننی علیہ، ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ میرے ساتھ بھی وہ پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے خلاف میری مدد کی، فلا یأمرنی الا بخیر، فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر، تو وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے حکم نہیں دیتا مگر بھلائی کا، خیر ہی کا وہ مجھے حکم دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حدیث پاک میں یہ بات بتلائی گئی، جب بھی کوئی بنی آدم اولاد آدم کی ولادت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جس کو فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں، اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام بھی بیان کیا کہ وہ جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے اسے ملہم یعنی الہام ڈالنے والا، جو کہ ایک انسان کو بھلائی اور اچھائی کا جو ہے سنا خیالات ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اچھائی کی طرف جو ہے سنا رہنمائی کرتا ہے، اور شیطان جو برے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر اس کا نام وسواس آپ نے لکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہر حدیث سے کہ جب بھی کوئی بنو آدم کی جو ہے سنا ولادت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو جس طرح بنو آدم کی ولادت ہر سیکنڈ میں جو ہے سنا ہزاروں بچے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ ان کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا شیطان جو وسوسے ڈالنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کا نام جو ہے سنا وسواس بتلایا گیا ہے، اور جو فرشتہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کا نام ملہم بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ وإیاک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وإیای، ہاں مجھ پر بھی جو ہے سنا اس طریقے کا میرے ساتھ بھی اسی طریقے کا معاملہ ہے، یعنی میرے ساتھ بھی فرشتہ اور جو ہے سنا شیطان پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی خصوصیت کا جو ہے سنا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی جو ہے سنا شیطان پیدا ہوا، اور شیطان وہ کہ جس کی فطرت میں قید ہے، جس کی فطرت میں کفر ہے، جس کی فطرت میں گمراہی ہے اور لوگوں کو بھلائی سے روکنا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت کے فیض سے اللہ رب العزت نے اس کی فطرت کو بدل دیا اور وہ کفر سے اسلام میں وہ داخل ہو گیا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا وہ فیض اس کو ملا کہ اس کی فطرت بدل گئی اور جو ہے سنا وہ شیطان مسلمان ہو گیا۔
تو اب یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اعلیٰ خصوصیت بتلائی گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ آیا کرتے، جیسے کہ سورہ جن میں باضابطہ طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات بتلائی گئی کہ حامہ ابن ابلیس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت بابرکت میں وہ حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا کہ قتل حابیل کے وقت میں موجود تھا اور سارے انبیاء کے ساتھ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ قرآن سکھائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حامہ ابن ابلیس کو آپ نے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، اخلاص، فلق اور ناس جو ہے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام جو ہے سنا اس حامہ ابن ابلیس کو آپ نے سکھائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ہر جو ہے سنا شر سے حفاظت فرمائی، جسے قرآن میں اللہ کا بھی وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ نے آپ کو لوگوں سے بھی حفاظت فرمائی اور ہر شر سے جو ہے سنا اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت بابرکت کے فیض سے وہ شیطان جو ہے سنا مسلمان ہو گیا۔ پھر آگے حدیث پاک آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان، کہ شیطان انسان کے جسم میں، انسان میں وہ جو ہے سنا دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، مجری الدم، خون کے دوڑنے کی طرح، یعنی کہ خون جہاں پر دوڑتا ہے یا پھر خون کی طرح وہ جو ہے سنا وہ انسان کے جسم میں دوڑتا ہے۔ خون کی طرح دوڑتا ہے کا مطلب یہ کہ جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے تو پھر اسی طرح انسان کے جسم میں اس کے وسوسے بھی، اس کے برے خیالات بھی اسی طرح دوڑتے ہیں اور اسی طرح وہ گردش کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی انسان شیطان کے وسوسوں سے، اس کے مکر و فریب سے وہ محفوظ نہیں رہتا، بلکہ اللہ نے اس کو اتنی جو ہے سنا طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے وہ بھی جو ہے سنا اس کے جسم میں وہ دوڑتا ہے۔ اور آگے حدیث پاک آتی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنہا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں جسے پیدائش کے وقت شیطان نے نہ چھوا ہو، یعنی ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو شیطان چھوتا ہے، وحین یولد فیستحل صارخا، تو پھر وہ من مس شیطان، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے، اس کی وجہ بتلائی گئی کہ شیطان جب وہ چھوتا ہے تو پھر اس کی کوکھ میں وہ انگلی مارتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بچہ جو ہے سنا چیخ کر روتا ہے۔ لیکن بتلایا گیا غیر مریم وابنہا، حضرت مریم اور ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی بنو آدم کی ولادت ہوئی ہے تو پھر شیطان ان کی ولادت کے وقت ان کو وہ چھوتا ہے اور مس شیطان کی وجہ سے، شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچے روتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک سے سب سے پہلے تو حضرت آدم و حوا علیہم السلام جو ہے سنا یہ دونوں مستثنیٰ ہیں، کیونکہ آپ اولاد آدم نہیں تو پھر آپ ہی کی تمام اولاد ہے، تو حضرت آدم و حوا کو شیطان جو ہے سنا مس نہ کر سکا کیونکہ وہ آدمی زادہ نہیں ہیں، تو پھر اسی لیے یہ دونوں اس سے محفوظ ہیں۔ اور اسی طرح اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو کیا یہ فضیلت، یہ خصوصیت کیا یہ صرف ان دونوں حضرات کو ہی حاصل ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ فضیلت کیا ہمارے نبی کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہ فضیلت صرف ان دونوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے، کیونکہ سیرت اور جو سنا تحقیق سے بات
یہ ثابت ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے جو ہے سنا رویا نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اور گزشتہ حدیث میں بھی ہم کو اس کا جواب ملتا ہے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ وہ شیطان جو میرے ساتھ پیدا ہوا تھا، اعاننی علیہ فاسلم، کہ اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی اور وہ شیطان مسلمان ہو گیا۔ تو جب وہ شیطان ہی مسلمان ہو گیا تو پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں کر جو ہے سنا وہ چھو سکتا ہے۔ تو جس طرح حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں حضرات کے بارے میں حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ شیطان نے جو ہے سنا ان کو نہیں چھوا۔ تو محدثین نے بتلایا کہ شیطان ان کے پیدائش کے وقت موجود تھا، لیکن اور اس نے جو حرکت اس کو کرنی تھی اس نے وہ کی بھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حرکت اور ان کے درمیان میں جو ہے سنا اللہ رب العزت نے حجاب لگا دیا۔ تو اللہ رب العزت کی حفاظت کی وجہ سے وہ جو ہے سنا مس شیطان سے، شیطان کے چھونے سے وہ محفوظ رہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کیا تھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کیا تھا، انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں جو ہے سنا اس میری بچی کو جو ہے سنا تیری میں پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا، فتقبلھا ربھا قبول حسن، تو اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا تھا۔ تو پھر اسی وجہ سے شیطان ان کو نہ چھو سکا۔ لیکن یہ خصوصیت صرف ان دونوں حضرات ہی کو حاصل ہے ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصیت حاصل ہے، کیونکہ جب اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تو وہ مس شیطان سے جیسا محفوظ رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس مس شیطان سے جو ہے سنا حفاظت کی گئی، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں بھی ہم کو اس بات سے تائید ملتی ہے کہ وہ شیطان ہی خود جو ہے سنا مسلمان ہو چکا تھا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جب کوئی خصوصیت کسی نبی کے ساتھ جو ہے سنا جزوی جو خصوصیت یا فضیلت جو نبی کو حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے ثابت ہونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سید الانبیاء والمرسلین ہونے میں کوئی جو ہے سنا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی شان میں کوئی جو ہے سنا فرق نہیں ہوتا اس سے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو اتنے معجزات ہیں اور اتنے کمالات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بھی حفاظت فرمائی، اور اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جو ہے سنا مس شیطان سے محفوظ ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جو ہے سنا مس شیطان سے محفوظ ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے جو ہے سنا شیطان نے آپ کے ساتھ جو جن پیدا کیا گیا تھا وہ جو ہے سنا مسلمان ہو چکا تھا۔ تو یہ چند باتیں اور احادیث آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم کو شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے مکر و فریب سے ہم کو محفوظ رکھ، آمین و